اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سلسلہ حج و عمرہ کی دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ پہلی نشست میں ہم نے حج کی فرضیت و فضیلت کا بیان پڑھا اور ہم نے یہ پڑھا کہ حج کی شرائط کیا ہیں، کون کون سی شرائط پائی جائیں گی تو بندے کے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہوگا، اور اسی طرح حج میں کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں اور کون سے افعال و اعمال واجب ہیں، اور اسی طرح کون سے افعال سنت ہیں۔ یہ بیان ہم نے پہلی نشست میں پڑھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم یہ پڑھیں گے کہ حج پر جانے سے پہلے کون سی چیزوں کی تیاری کرنا عازمین حج کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ فریضہ حج ادا کر سکے۔ تو سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے بندے کو یہ چاہیے کہ روانگی سے کم از کم 3 یا 4 دن پہلے اپنی ضروری اشیاء کو چیک کرے اور اس کو محفوظ کرے اور اس کو پیک کرے، اچھی طرح چیک کر کے پیکنگ کرے تاکہ کسی قسم کی کوئی چیز اس سے رہ نہ جائے، مس نہ ہو جائے، تاکہ اسے پھر وہاں پہنچ کر کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اگر ممکن ہو تو ایک لسٹ تیار کر لی جائے کہ کون کون سی اشیاء کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ان چیزوں کی ایک فہرست تیار کرے، ایک لسٹ تیار کریں اور اس کے مطابق اپنی چیزوں کو پورا کرے۔ تو کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے چل کے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ عازمین حج کے لیے یہ بہت ہی اہم بات ہے اور اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں اور اس پر عمل کریں تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پہلی بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ چونکہ جب آپ حرمین شریفین جائیں گے اور فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حرم مکہ میں ہوں گے تو اس وقت آپ کو بہت زیادہ پیدل چلنا پڑے گا، بہت زیادہ آپ کو واک کرنا پڑے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اس سفر سے کم از کم 1 یا 1.5 ماہ پہلے سے 8 سے 10 کلومیٹر پیدل چلنا یہ اپنا معمول بنا لیں اور پیدل چلیں، واک کریں، تاکہ یہ 1 یا 1.5 ماہ کی پریکٹس کے ساتھ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ آئے۔ پھر وہاں حرم مکہ میں پہنچ کر آپ کو پیدل چلنا وہ مشکل نہیں ہوگا، کسی قسم کی آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، نہ تو طواف کرتے وقت آپ کو کسی قسم کی پریشانی لاحق ہوگی، نہ ہی مینا میں پیدل چلنا آپ کے لیے دشوار ہوگا، نہ ہی میدان عرفات میں پیدل چلنا آپ کے لیے دشوار ہوگا، اور نہ ہی مزدلفہ میں۔ اسی طرح جمرات پہ بھی پیدل واک ہوتی ہے، چلنا پڑتا ہے، گو کہ وہاں آسانی کے لیے ٹرین بھی چلتی ہے، لیکن اکثر حجاج کرام وہ ٹرین کا انتظار نہیں کرتے، وہ اسٹیشن تک نہیں پہنچتے، بلکہ وہ پیدل جمرات کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور پیدل وہ واک کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ حج سے پہلے
اپنے سفر حج سے کم از کم 1 یا 1.5 ماہ پہلے آپ پیدل چلنے کو اپنا معمول بنائیں اور کوشش کریں کہ 8 سے 10 کلومیٹر روزانہ پیدل چلیں۔ یہ بہت اہم بات تھی، اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ اس کو کوئی بھی عازم حج اس کو فراموش نہ کرے، وگرنہ بہت زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری ضروری بات وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ حج کے سفر کے لیے روانہ ہونے والے ہیں ان کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے سفر سے پہلے، سفر حج اختیار کرنے سے پہلے وہ کم کھانے کو اپنا معمول بنائیں، جتنا ہو سکے کم کھائیں، گزر بسر کے لیے کھائیں، تاکہ یہ آپ کا ایک معمول بن جائے، تاکہ جب آپ حرمین شریفین پہنچیں تو وہاں بھی آپ کم کھائیں، تاکہ آپ کسی قسم کی پریشانی سے اور بالخصوص جو واش روم کی حاجت ہوتی ہے اس پریشانی سے آپ بچ سکیں۔ چونکہ مینا میں واش روم کم ہوتے ہیں اور لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے اور واش روم کے باہر لمبی قطاریں ہوتی ہیں۔ اسی طرح میدان عرفات میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں جب آپ کا قیام ہوگا، جب آپ رات گزاریں گے تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوگا کہ واش روم کے باہر بہت لمبی قطاریں آپ کو ملیں گی۔ تو اس پریشانی سے بچنے کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ آپ کم کھانے کو اپنا معمول بنائیں اور بالکل گزر بسر کا کھانا کھائیں، جس کے ساتھ بندہ گزر بسر کر سکے، تاکہ آپ کو واش روم کی حاجت نہ ہو۔ اور ویسے بھی خوردن برائے زیستن است، نہ کہ زیستن برائے خوردن است، یعنی کھانا زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، نہ کہ زندہ رہا جائے کھانے کے لیے۔ تو اتنا کھانا کھانا چاہیے کہ جس کے ساتھ انسان زندہ رہ سکے۔ اور اسی طرح کم کھانا یہ عبادت بھی ہے۔ کم خوردن کم گفتن کم خفتن عبادت است، یعنی کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا یہ عبادت ہے۔ تو پتہ چلا کم کھانا یہ عبادت بھی ہے، اور اس کو اپنا معمول بنائیں تاکہ ایام حج میں آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے اور آپ کسی قسم کے امتحان میں نہ پڑیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے ایک ضروری ہدایت یہ ہے کہ کوشش کریں کہ خواتین کانچ کی چوڑیاں نہ پہنیں، کیونکہ جب آپ مطاف میں طواف کریں گی تو اس وقت رش زیادہ ہونے کی وجہ سے خواتین کی وہ چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ نیچے صحن مطاف میں گرتی ہیں۔ تو اکثر جو حاجی لوگ ہوتے ہیں، طواف کرنے والے ہوتے ہیں، صحن مطاف میں ہوتے ہیں، تو ان کے پاؤں ان کانچ کی چوڑیوں کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نہ خود پریشان ہوں اور نہ دوسروں کو پریشانی میں مبتلا کریں، اور کوشش کریں کہ خواتین کانچ کی چوڑیاں نہ پہنیں، ان کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور ضروری ہدایت یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی اکثر وہ جو واش روم یوز کرتے ہیں وہ فلش سسٹم ہوتا ہے، کموڈ سسٹم یوز نہیں کرتے، اور نہ ہی بیشتر لوگوں کو یہ استعمال کرنا آتا ہے۔ چونکہ آپ حرم شریف جائیں گے، وہاں جس ہوٹل میں بھی ٹھہریں گے وہاں کموڈ سسٹم ہے، اسی طرح ایئرپورٹ پر بھی کموڈ سسٹم ہوتا ہے۔ تو جانے سے پہلے یہ کوشش کریں کہ آپ کموڈ سسٹم کو یوز کرنا، اس کا یوز کرنا اب سیکھیں کہ اس کو کس طرح یوز کرنا ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تاکہ آپ اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے بچا سکیں۔ اس لیے کموڈ سسٹم کو استعمال کرنا پہلے سیکھ کر جائیں، اس کو یوز کریں، تاکہ آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکے۔ اسی طرح سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے
بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو تحائف دیں گے کہ ہمارا فلاں ادھر ہمارا جاننے والا ہے، یہ تحفہ ان کو دے دیجئے گا، یا ہمارا بھائی رہتا ہے، یا ہمارا بیٹا رہتا ہے، یا ہمارا کوئی فلاں رشتہ دار رہتا ہے، یا ہمارا دوست رہتا ہے۔ تو کسی سے بھی کوشش کریں، کسی سے بھی کوئی تحفہ وصول نہ کریں، لے جانے کے لیے کوئی تحفہ وصول نہ کریں۔ اور اگر یہ ضروری ہو لینا اور بہت آپ کا قریبی ہو تو پھر کوشش کریں کہ اس کو خود چیک کریں، اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا چیز لے کے جا رہے ہیں، تاکہ وہ کوئی ممنوعہ شے تو نہیں۔ اگر ممنوعہ شے ہوئی تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم بن سکتی ہے۔ اور ایسی چیز جو سعودی گورنمنٹ نے منع کی ہو اور اس کو بین کیا ہو، کوئی ایسی چیز آپ لے جانے کے مرتکب ٹھہرے تو آپ کو وہاں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ کسی سے کوئی تحفہ وصول نہ کریں، سعودی عرب لے جانے کے لیے کوئی چیز نہ لیں، اور اگر لے جانا ضروری ہو تو اس کو اچھی طریقے سے خود چیک کریں، پھر اس کو ساتھ لے جائیں۔ اور اسی طرح کون کون سی اشیاء کی آپ کو ضرورت وہاں پیش آ سکتی ہے، یہ ایک فہرست ہے، یہ میں بیان کروں گا، آپ توجہ سے سماعت کریں، اور اگر ممکن ہو تو آپ اسے کسی نوٹ بک پہ تحریر کریں اور اس کے مطابق پھر اپنی چیزوں کو جمع کریں۔ سب سے پہلے تو آپ نے ایئرپورٹ پر جانا ہے تو پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، وگرنہ ایئرپورٹ پہ آپ کی انٹری نہیں ہوگی۔ اس کو گھر میں مت بھول جائیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ ٹکٹ کا ہونا بھی آپ کے پاس یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ہیلتھ سرٹیفکیٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ ان کی فوٹو کاپی کا ایک سیٹ الگ سے اپنے پاس محفوظ رکھیں، اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ گلے میں لٹکانے والا چھوٹا بیگ، وہ بھی آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے، تاکہ جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں آپ اس میں محفوظ کر سکیں۔ اسی طرح اپنے پیسے اس میں رکھ سکیں، جو ریال آپ ساتھ لے کے جائیں گے وہ آپ بیگ میں رکھ سکیں، اور اسی طرح اپنا موبائل رکھ سکیں اس میں۔ تو اس کے لیے گلے میں لٹکانے والا ایک مناسب سائز کا ایک بیگ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے احرام کی 2 چادریں، ایک اوپر لینے کے لیے اور ایک تہبند کے لیے، اور کوشش کریں کہ احرام کے 2 سیٹ خرید لیں، اور اگر ایک میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، تو تاکہ آپ دوسرا سیٹ یوز کر سکیں۔ اسی طرح احرام کے تہبند پر باندھنے والا نائلون یا چمڑے کا بیلٹ جو آپ نیچے باندھیں گے وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی اپنی فہرست میں شامل کریں، اس کو بھی آپ نے پرچیز کرنا ہے۔ وہ بیلٹ بھی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی پاکٹ نہیں ہوگی، تو اپنے ضروری کاغذات رکھنے کے لیے، پیسے رکھنے کے لیے، اور اسی طرح اپنا موبائل رکھنے کے لیے آپ وہ یوز کریں گے۔ جو تہبند کے اوپر بیلٹ باندھا جاتا ہے وہ زپ والا بیلٹ، جس کی پاکٹ ہو، ایسا بیلٹ آپ لے لیں، تاکہ احرام کی حالت میں آپ اپنے پیسے، ضروری ڈاکومنٹس اور موبائل کو محفوظ کر سکیں۔ اسی طرح ضرورت کے مطابق پہننے والے کپڑے، وہ چاہے 5 سوٹ لے لیں، چاہے 6 لے لیں، چاہے 7 لے لیں، وہ جس قدر آپ کو ضرورت ہو موسم کے مطابق آپ کپڑے لے لیں۔ اسی طرح خوشبو کے لیے، اپنے آپ کو معطر کرنے کے لیے عطر، یہ اپنے پاس ضرور رکھیں۔ احرام کی حالت میں تو یہ عطر منع ہے، لیکن ویسے جب آپ عمرہ ادا کر لیں
تو اس کے بعد جب بھی آپ حرم شریف جائیں گے یا نفلی طواف کریں گے یا نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اپنے آپ کو معطر کر کے جائیں اور عطر کا استعمال کریں، تو اس لیے عطر بھی اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اسی طرح جائے نماز کی ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے، جب آپ زیارات کے لیے جائیں گے تو کہیں بھی نماز کا وقت ہو سکتا ہے، تو وہاں آپ کو جائے نماز کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح مینا میں یا مزدلفہ میں یا عرفات میں آپ کو جائے نماز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جائے نماز بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی طرح ضرورت کے مطابق پہننے والے کپڑے اور بنیان وغیرہ یہ ساتھ رکھیں۔ اوڑھنے کے لیے کمبل یا چادر یہ اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح مزدلفہ میں جو آپ نے رات گزارنی ہے، مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے، اس وقت آپ کو ایک تکیے کی ضرورت ہوگی، تو آپ ہوا بھرنے والا ایک تکیہ اپنے پاس ضرور رکھیں، ہوا بھرنے والا تکیہ رکھیں۔ اسی طرح سر ڈھانپنے کے لیے ٹوپی یا امامہ، اس کو بھی اپنی فہرست میں شامل کریں۔ اسی طرح بچھانے کے لیے چٹائی یا چادر، اس کی ضرورت آپ کو مینا میں بھی پیش آ سکتی ہے، مزدلفہ میں بھی پیش آئے گی اور میدان عرفات میں بھی۔ اور اسی طرح جب آپ زیارات کے لیے کہیں بھی جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو چادر یا چٹائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس کو بھی اپنی فہرست میں شامل کریں۔ اسی طرح اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ یہ اپنے پاس چھوٹے سائز کا رکھ لیں۔ اسی طرح تیل جو استعمال کرتے ہیں، آئل استعمال کرتے ہیں، وہ آئل رکھ لیں۔ اسی طرح جن کا معمول ہے سرما پہننے کا، سرما رکھیں۔ اسی طرح کنگا رکھیں۔ اسی طرح منہ صاف کرنے کے لیے مسواک اپنے پاس رکھیں، ٹوتھ برش رکھیں، ٹوتھ پیسٹ رکھیں۔ اسی طرح کینچی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کینچی آپ کے پاس ہونی چاہیے، نیل کٹر ہونا چاہیے ناخن تراشنے کے لیے، کاٹنے کے لیے۔ اسی طرح سامان کے اوپر لکھنے کے لیے آپ کو موٹے مارکر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، موٹا مارکر بھی آپ کے بیگ کی پاکٹ میں ہونا چاہیے، موٹا مارکر رکھیں۔ تولیے کی ضرورت پڑے گی، تولیہ رکھیں۔ دستی رومال اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح جن لوگوں کی نظر کمزور ہے اور وہ نظر والا چشمہ استعمال کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے استعمال شدہ نظر والے چشمے کے علاوہ کم از کم 2 نظر والے چشمے اپنے پاس اضافی رکھیں، تاکہ اگر ایک کہیں ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے تو ان کے پاس سیکنڈ آپشن موجود ہو، تاکہ انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح دھوپ چونکہ ادھر بہت زیادہ ہوتی ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے سن گلاسز کا استعمال کریں، کالی اینک اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اسی طرح دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، چھتری بھی چھوٹے سائز کی اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ مینا سے میدان عرفات کی طرف جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کو ضرورت پڑے گی، اور اسی طرح میدان عرفات میں آپ کو ضرورت پڑے گی، دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں چھتری کام آئے گی۔ اور ایسے ہی جب آپ زیارات کے لیے جائیں گے تو اس وقت بھی آپ کو چھتری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس لیے چھوٹے سائز کی ایک چھتری بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح بغیر خوشبو والا صابن، جو بغیر خوشبو کے صابن ہے وہ اس لیے کہا تاکہ آپ اسے جب احرام کی حالت میں ہوں گے، آپ محرم ہوں گے، اس وقت بھی آپ استعمال کر سکیں گے، تو اس لیے بغیر خوشبو کے صابن وہ بھی اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اسی طرح سیفٹی ریزر کی آپ کو ضرورت پڑے گی، وہ اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح گلاس، پلیٹ، پیالہ، چھری، چمچ، یہ چیزیں بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، ان کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح گلے میں لٹکانے والی ایک پانی کی بوتل مناسب سائز کی، اور کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا آپ پانی پئیں، حلق بار بار خشک ہوگا دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے،
تو تھوڑا سا آپ پانی پی کے اپنے حلق کو تر کریں گے۔ تو یہ گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل بھی ضرور اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح دستی سامان کے لیے مضبوط ہینڈ بیگ یہ بھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، اور اسی طرح اپنے اس سامان کو لاک کرنے کے لیے مناسب سائز کا تالا وہ بھی آپ پرچیز کریں، اور کوشش کریں کہ اس کی جو چابی ہوگی وہ ہینڈ بیگ میں، اور اسی طرح ایک چابی احرام کے بیلٹ کی جیب میں آپ رکھیں۔ جو احرام پر باندھنے والا بیلٹ آپ نے پرچیز کیا اس کی پاکٹ میں بھی چابیوں کا ایک سیٹ رکھیں، اور اسی طرح ہینڈ بیگ میں بھی چابی کا ایک سیٹ رکھیں۔ اسی طرح جو عازمین حج جو بیمار ہیں اور ریگولر یا مستقل کسی بیماری میں مبتلا ہیں، بالخصوص جو شوگر پیشنٹ ہیں، اور اسی طرح جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، یا ویسے اکثر بخار ہو جاتا ہے یا سر درد رہتا ہے، تو جس طرح کی بھی آپ کو بیماری یا مرض لاحق ہوتا ہے اس کے مطابق آپ دوائیں بھی ساتھ ضرور لے کے جائیں، اس کو بھی اپنی فہرست میں ضرور شامل کریں۔ اور جو قابل ڈاکٹر ہو، MBBS ڈاکٹر ہو، اس کی پرچی، اس کے سائن، اس کا جو پیڈ ہے اس کی پرچی ضرور اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کی بھی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہ مناسب دوائیں بھی اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ جو ریگولر مریض ہیں ان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ اپنی دواؤں کو نہ بھول جائیں، وہ اپنی میڈیسن کو ضرور ساتھ لے کے جائیں۔ تو یہ تھی چند ایک چیزیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ذہن میں چیز آئے کہ فلاں چیز کی بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے آپ ایک فہرست تیار کریں، ایک لسٹ تیار کریں، اس کے اوپر تمام چیزوں کو لکھ لیں، ان کا اندراج کریں، اور اس فہرست کے مطابق اور اس لسٹ کے مطابق اپنی چیزوں کو پورا کریں اور بیگ میں محفوظ کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ سفر حج اختیار کرنے سے پہلے کون کون سی نیتیں کرنا ضروری ہے، اور کون کون سی اچھی نیتیں ہیں کہ جن نیتوں کو کر کے آپ سفر حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر وقت ہوا تو پھر ایئرپورٹ پہ جب آپ نے احرام باندھنا ہے، اور یہ بھی کچھ حصے کی منظر کشی کر دی جائے گی، یہاں پھر الگ سے چوتھی نشست ہم کریں گے الگ سے، کہ جس میں پھر احرام باندھنے کا طریقہ یا احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں، یا عمرہ کس طرح ادا کریں گے، اس کے تمام جو افعال ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، مکمل عمرہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کا بیان کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ عازم حج کو کون کون سی نیتیں اختیار کرنی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔